اینڈ پر ہمارے سامنے آتی ہے۔ سال 1998 کی بات ہے۔ مووی کے مین کریکٹر پیٹرک کو دکھایا جاتا ہے۔ یہ نیو یارک شہر کا ایک انویسٹمنٹ بینکر ہے۔ اس کی لائف کافی حد تک بناوٹی ہوتی ہے، جو یہ مہنگے ریسٹورینٹس میں جا کر مہنگے کپڑے پہن کر شو کرتا ہے۔ یہ سب کچھ پیٹرک اپنی فیانسی اور اپنے آس پاس کے امیر ساتھیوں کو دکھانے کے لیے شو آف کرتا ہے۔ حالانکہ ان ساتھیوں میں سے بہت سے لوگوں کو پیٹرک پسند تک نہیں کرتا۔ پیٹرک انہیں اپنی زندگی کے بارے میں بتا رہا ہوتا ہے کہ وہ کیا کیا چیزیں استعمال کرتا ہے، جیسے کہ ڈیزائنرز کے بنے ہوئے کپڑے، مہنگا فرنیچر، اسپیشل میوزک کلیکشن اور بھی بہت کچھ۔ اس کے آس پاس بیٹھے ساتھی بھی کچھ اسی کی طرح ہوتے ہیں، اور اسی وقت پیٹرک کا ایک ساتھی خود کو اس سے زیادہ بڑا دکھانے کے لیے اپنا وزٹنگ کارڈ دکھاتا ہے۔ یہ کارڈ پیٹرک کے وزٹنگ کارڈ سے زیادہ اچھا اور مہنگا ہوتا ہے۔ سب اسے پسند کرتے ہیں۔ پیٹرک کو بہت غصہ آتا ہے کہ کیسے اس کے ساتھی پال کا وزٹنگ کارڈ میرے کارڈ سے زیادہ اچھا ہو گیا۔ اسی غصے اور پاگل پن میں پیٹرک ایک ہوم لیس آدمی اور اس کے کتے کو بہت برے طریقے سے جان سے مار دیتا ہے۔ کچھ وقت گزرتا ہے اور کرسمس کے موقع پہ پیٹرک اپنے اسی دوست پال کے ساتھ ڈنر کا پلان کرتا ہے۔ وہی دوست جس کا وزٹنگ کارڈ پیٹرک کے کارڈ سے بہتر تھا۔ اب وہ دونوں ڈنر کے لیے گھر پہنچ جاتے ہیں۔ یہاں پر بیک گراؤنڈ میوزک میں ایک مشہور سانگ پلے ہو رہا ہوتا ہے، اور پیٹرک اپنے ساتھی کو اس گانے کی آرٹسٹک خوبیاں بتا رہا ہوتا ہے، اور ایک دم سے پال کو ایکس مار دیتا ہے، یعنی کہ کلہاڑی سے اس کا مرڈر کر دیتا ہے۔ اس کے بعد یہ اس کی ڈیڈ باڈی کو پھینک دیتا ہے تاکہ کسی کو نہ ملے، اور اس کے گھر جا کر اس کے گھر میں کچھ چینجز کرتا ہے، جیسے کہ لنڈن کی ایئر ٹکٹس کی فوٹو کاپی رکھتا ہے تاکہ انویسٹمنٹ ہو بھی تو سب لوگوں کو یہی لگے کہ پال یہاں موجود نہیں ہے بلکہ لنڈن چلا گیا ہے۔ اس کے بعد ایک پرائیویٹ ڈیٹیکٹیو کو دکھایا جاتا ہے جو پیٹرک سے اس کے ساتھی کے غائب ہو جانے کے بارے میں انویسٹیگیٹ کر رہا ہوتا ہے۔ خیر سٹوری آگے بڑھتی ہے، اور یہاں پیٹرک دو پروسٹیٹیوٹس کو اپنے گھر لے کر آتا ہے۔ پچھلی بار کی طرح ابھی بھی بیک گراؤنڈ میں میوزک لگا ہوتا ہے، اور وہ اس سانگ کو گانے والے بینڈ کی تعریف کرتا ہے۔ یہ تینوں کچھ وقت ساتھ سپینڈ کرتے ہیں، اور اس کے بعد پیٹرک ایک انسٹرومنٹ اٹھاتا ہے اور اس کے سامنے موجود دونوں پروسٹیٹیوٹس کو اس انسٹرومنٹ سے ہرٹ کرتا ہے، جس سے ان لڑکیوں کا بہت خون نکلتا ہے۔ پھر ہمیں یہ دکھایا جاتا ہے کہ یہ دونوں لڑکیاں کچھ دیر میں اس کے گھر سے نکل جاتی ہیں، جو کہ بہت زخمی ہوتی ہیں، اور پیٹرک کی طرف سے ان کے ساتھ برا سلوک کیا گیا ہوتا ہے۔ اس سے اگلے دن پیٹرک اپنے سیکریٹری کو ڈنر کے لیے انوائٹ کرتا ہے، اور وہ کہتی ہے کہ کھانا نہیں پر میں ڈرنکس کے لیے ضرور آؤں گی۔ جب اس کی سیکریٹری اس کے گھر آتی ہے تو وہ اپنے ہی دھیان میں بیٹھی ہوئی باتیں کر رہی ہوتی ہے، اور پیچھے سے پیٹرک آ کر اس کو نیل گن سے مارنا چاہ رہا ہوتا ہے، لیکن اسی وقت فون آنسرنگ مشین پر پیٹرک کی فیانسی کا میسج آتا ہے کہ میں کچھ دیر تک آ رہی ہوں۔ یہ سن کر وہ نیل گن مشین چھپا لیتا ہے اور اپنی سیکریٹری کو کہتا ہے کہ تم اب جا سکتی ہو۔ اگلے دن لنچ کے وقت پرائیویٹ ڈیٹیکٹیو کی ملاقات پیٹرک سے ہوتی ہے، اور وہ اسے بتاتا ہے کہ پیٹرک تم پر مجھے کوئی شک نہیں ہے پال کے غائب ہو جانے پر، لیکن سوال یہ ہے کہ وہ ایک دم سے گھر کیوں خالی چھوڑ گیا، اور پیٹرک اس کو خاموشی سے سن رہا ہوتا ہے۔ اب کیونکہ پال کا گھر خالی ہوتا ہے تو پیٹرک دوبارہ سے دو پروسٹیٹیوٹس کو اس کے گھر بلاتا ہے، اور یہاں پر وہ ان میں سے ایک لڑکی کا مرڈر کر دیتا ہے۔ دوسری لڑکی جان بچا کر بھاگتی ہے۔ بھاگنے والی لڑکی باہر جانے کا راستہ ڈھونڈتے ہوئے راستے میں مزید مری ہوئی لاشیں دیکھتی ہے۔ بغیر کپڑے پہنا ہوا پیٹرک اس کا پیچھا کرتا ہے، اور بالآخر اس لڑکی کے اوپر وہ چین سو پھینک دیتا ہے۔ بیسیکلی چین سو ایک لکڑیوں کو کاٹنے والی بڑی آری ہوتی ہے۔ اس چین سو کے گرنے سے اسی وقت وہ بھاگنے والی دوسری لڑکی بھی مر جاتی ہے۔ کچھ وقت گزرتا ہے اور ایک رات پیٹرک اے ٹی ایم یوز کرنے کے لیے جا رہا ہوتا ہے، اور وہاں وہ ایک بلی کو دیکھتا ہے۔ اے ٹی ایم جب استعمال کر رہا ہوتا ہے تو اوپر لکھا ہوا آ جاتا ہے فیڈ می اے اسٹرے کیٹ، یعنی کہ آوارہ بلی مجھے کھلا دو۔ یہ میسج اے ٹی ایم پہ آتا ہے۔ اب پیٹرک اس بلی کو مارنے لگتا ہے تو ایک عورت آ کے اسے روکتی ہے کہ تم اس معصوم بلی کے ساتھ کیا کر رہے ہو، اور پیٹرک اس عورت کو شوٹ کر دیتا ہے۔ اس کے نتیجے میں پولیس پیٹرک کا پیچھا کرتی ہے، اور پیٹرک اپنا پیچھا کرنے والے 4 پولیس آفیسرز کو بھی مار دیتا ہے۔ پیٹرک نے جو اب تک کیا ہوتا ہے اس پر اسے بہت افسوس ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے وہ اپنے لائر کو کال کرتا ہے اور سارے مرڈرز کا کنفیشن کرتا ہے، یعنی کہ وہ خود کو گرفتار کروانا چاہ رہا ہوتا ہے، اور قبول کر لیتا ہے کہ اس نے یہ سب قتل کیے۔ یہ سب باتیں پیٹرک کے لائر کے فون ریکارڈنگ مشین میں ریکارڈ ہو رہی ہوتی، کیونکہ لائر ابھی فون کے پاس موجود نہیں ہوتا ہے۔ اب پیٹرک کی ملاقات پھر سے پرائیویٹ ڈیٹیکٹیو سے ہوتی ہے جو پال کے مس ہونے کی انویسٹیگیشن کر رہا ہوتا ہے۔ وہ پیٹرک کو بتاتا ہے کہ اس کے سورس نے لنڈن میں پال کو کچھ وقت پہلے دیکھا، جس کا مطلب ہے اس کا مرڈر نہیں ہوا اور وہ زندہ ہے، بس کسی کو بتائے بغیر لندن چلا گیا ہے۔ یہ سن کر پیٹرک بہت ڈسٹرب ہو جاتا ہے، بہت پریشان ہوتا ہے کہ یہ کیسے ہوا،
मैं ने तो खुद उसको मार दिया था। अगले दिन पैट्रिक पॉल के घर जाता है ताकि अगर वहाँ कोई मेरे किए हुए मर्डर के सबूत भी हैं तो मैं उन्हें गायब कर दूं। लेकिन वो घर खाली होता है और किसी ने उसे काफी दिनों से बेचने के लिए लगाया होता है। प्रॉपर्टी स्टेट डीलर से पता चलता है कि ये घर पॉल का है ही नहीं और एक बार फिर हम पैट्रिक के चेहरे पर परेशानी देखते हैं। दूसरी तरफ ऑफिस के अंदर पैट्रिक की सेक्रेटरी देखती है कि पैट्रिक ने अपने ऑफिस के डॉक्यूमेंट्स के अंदर मुख्तलिफ मर्डर्स की ड्राइंग बनाई होती हैं जो बहुत ब्रूटल और दिल को हिला देने वाली पिक्चर्स होती हैं। अब नया दिन आ जाता है और रेस्टोरेंट में पैट्रिक अपने वकील से मिलता है और वो उसे याद करवाता है रिकॉर्डेड कॉल का और दोबारा से कन्फेस करता है पिछले कुछ दिनों में मैंने बहुत से लोगों के मर्डर किए। उसका वकील पैट्रिक पर हंसता है और कहता है कि पैट्रिक तुम मेरे साथ जोक कर रहे हो या मुझे फूल बनाने की कोशिश कर रहे हो। ऐसा हो ही नहीं सकता क्योंकि उसने कल ही पॉल के साथ लंदन में डिनर किया था। पैट्रिक बहुत कंफ्यूज और थक चुका होता है। ये सब सुनने जानने के बाद कि पहले पॉल के जिंदा होने का प्राइवेट डिटेक्टिव ने बताया और अब उसके वकील ने भी, पैट्रिक कुछ समझ नहीं पा रहा था और वो अपने घर आ जाता है। बेसिकली पैट्रिक ये सब होने वाले मर्डर्स की हेलुसिनेशन कर रहा होता है, यानी कि किसी ऐसी चीज को रियल समझना जो एक्चुअल में एग्जिस्ट ही नहीं करती। ये सब इसका ख्याल था क्योंकि ये इन सब मर्डर होने वालों से नफरत करता था और इन्हें नुकसान पहुंचाना चाहता था किसी तरह भी, और उसने अपने माइंड में ही एक दुनिया बना ली कि उसने सबको मार दिया। बेसिकली ये सब पैट्रिक का मेंटल डिसऑर्डर था। मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिए।